اپنی نازل فرمائی اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم صرف اس کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کریم ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم ہم پہ نازل فرما دے، راضی ہو جائے، راضی بے رضا انشاءاللہ رکھے. کل کسی دور دیش سے کسی سے فون پہ بات ہو رہی تھی اور اس میں میں نے ان سے ذکر جو دیا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ اپنے مسائل میری دوست بہن بتا رہی تھی، اپنے دکھ درد سنا رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ دکھوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ کے اعمال کیا ہیں ان دنوں؟ جب بندہ ظاہر تکلیف میں ہوتا ہے تو یقیناً اعمال کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، اور میرا ان سے رابطہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ آج کل تو سچی بات پوچھیں، آنیسٹلی اسپیکنگ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، صرف درود شریف پڑھ رہی ہوں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی. میں تو ایک دم سے اتنی حیران ہوئی کہ صرف درود شریف پڑھ رہی ہوں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی پچھلے ایک ہفتے سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم پہ مشکل آتی ہے تو ہم سے سب سے پہلی چیز ہم سے نماز ہی کیوں چھوٹتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کیونکہ شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ انرجی نہیں ہے، ڈرین آؤٹ ہو گئے ہیں، آواز ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن کہاں چڑھا کہاں ختم ہوا، بس ہم زبان پہ ذکر کیے جاتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا اگر آپ زمین و آسمان کو درود شریف اور ذکر اور تحلیل اور تسبیح سے بھر دیں، اتنی تسبیح کریں، اور اگر آپ اتنے نوافل پڑھیں کہ آپ 24 گھنٹے جائیں نماز پہ کھڑے ہوں، تو یہ سارے عمل فرض نماز کی ایک رکعت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ آپ کا سارا عمل فرض نماز کی کسی ایک رکعت کی بھی برابری نہیں کر سکتا. آپ یہ تسلی میں ہیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں اور اس پریشانی میں آپ اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں. مدد نماز سے مانگنی ہے، فرائض کو پورا کرنا ہے، پوچھ فرائض کی ہونی ہے، جن پہ دین کی بنیاد ہے، وہ دیواریں گرا کے، وہ پلر گرا کے، یعنی اپنے ایمان کی عمارت کو گرا کے، اور ہم کہیں کہ ہم ذکر بڑا کر رہے ہیں، ہم وظیفے بہت پڑھ رہے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس طرح تو دعائیں قبول نہیں ہونی، اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہونے. پہلے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے. اور مومن پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نماز سے مدد طلب کرتا ہے، سجدوں سے اپنی ناک اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑ کے رب کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے. لوگوں کو 2-2 گھنٹے فون کر کے واٹس ایپ پہ اور اپنے دکھڑے سنانا، اپنے قصے سنانا، اس سے تو مسئلے حل نہیں ہونے. اور پھر بڑے آرام سے، بلکہ تقریباً تھوڑے سے اللہ بدگمانی سے بچائے فخر سے بھی کہنا کہ میں تو بس دن رات درود شریف پڑھ رہی ہوں. نہیں، نماز کی طرف پہلے متوجہ ہونا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وظائف اور اذکار کی فضیلتیں ہم اتنی بیان کر دیتے ہیں نوافل کی کہ نماز کو پیچھے چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں. جو بھی کسی کو کچھ ذکر پڑھنے کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ تو ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ یونیورسل ٹروتھ ہے نا کہ نماز تو بندہ پڑھتا ہی ہوگا. جب نماز نہیں پڑھے گا تو ایمان میں ہی داخل نہیں ہے. کون سے وظیفے اور کون سی تسبیح اور کون سے درود شریف اور کون سے اذکار؟ اگر نماز ہی نہیں ہے، اگر بندے نے فرض نماز چھوڑ دی یار، وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف وظیفے کر رہا ہوں، میں صرف درود شریف اور کلمے کی تسبیحیں 1.25 لاکھ کر رہا ہوں، اور نماز میں نے فجر کی چھوڑ دی یا میں نے ظہر کی چھوڑ دی، تو کون سی تسبیحاں؟ اللہ کا قرب، یعنی کس سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، قرب کیا ہے؟ میرے قریب ہوتا ہے، ان میں کوئی عبادت بھی مجھے میری فرض کی گئی عبادتوں سے زیادہ پیاری نہیں ہے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں بندہ اگر قرب چاہتا ہے تو جو میری فرض کی گئی عبادتیں اس سے زیادہ مجھے کوئی عبادت نہیں پسند. کوئی وظیفے، کوئی ذکر، کوئی نوافل، کوئی اشراق، چاشت توابین نہیں چاہیے، فرض نمازیں، اس سے میرا قرب حاصل کرو. باقی چیزیں تو وہ چنگا ہے نا، on top of that ہیں، ٹاپنگ ہے، آئسنگ ہے، اصل تو کیک ہے. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی بلڈنگ کو چھوڑ دیا، بنیاد کو چھوڑ دیا، اور اوپر چلے ہیں چبارے اور محل بنانے. وہ کیسے ٹکیں گے؟ اور بنیاد کیا ہے؟ پھر دوبارہ اس کو دھیان سے اس اللہ کے حکم کو سنے. میرا بندہ وما تقرب الیہ عبدی بشیء احب الیہ مما
वफ्तरज़्तु अलैहि, और मेरा बंदा जिन इबादत से मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें से कोई इबादत भी मुझे मेरी फर्ज की इबादत से ज्यादा प्यारी नहीं है। यानी फराइज मुझको सारे अमाल से ज्यादा पसंद है। यानी फर्ज नमाजें, रोजा, फर्ज रोजे, ये नहीं कि पूरा साल नफली रोजे रखते रहे या में 20 के रखें, मंडे थर्सडे का रखें, लेकिन जब रमजान के रोजे आए तो हम क्या, हमें हिम्मत नहीं है। फर्ज रोजे, हज, पूरा साल उम्रे करते रहे और हज की दफा कहें कि नहीं बड़ी गर्मी है, जून जुलाई में हम नहीं जाते, हम सर्दियों के उम्रे कर लेते हैं। नहीं, फर्ज फर्ज इबादतें, सदका देते रहें लेकिन ज़कात ना दें। कुर्ब मिलता है नफली इबादतों से, लेकिन फर्ज जरूरी है ना। आपने नीचे की मंजिल बनानी है तो ऊपर आप 7 मंजिलें बनाएंगे। अगर नीचे की पहली मंजिल ही आपने ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है तो आप ऊपर की मंजिलें नहीं बना सकते। और जब बंदा कुर्ब की मंजिलें तय करता है ना, पहले फराइज पूरे करता है, फिर उसके लिए है कि फिर अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करने लगता है। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं हदीस कुदसी में, जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो फिर मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और अगर किसी यानी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह चाहता है मैं उसे बचा लेता हूँ। ये कुर्ब, हम कहते हैं हमारी दुआएं कैसे कैसे कबूल हों। अगर फर्ज नमाजें हमने छोड़ दी, उसमें हमने डंडियां मारी, उसने हमने एब्सेंट्स शो की, तो फिर हम कहें कि हमारी हमने इतना वजीफा पढ़ा हमारा काम नहीं हो रहा। नहीं, नमाज की तरफ सबसे पहले तवज्जो देनी है, फराइज पूरे करने हैं, फिर नवाफल का मजा है। फिर हजरत मुजद्दद अल अफसानी का वो एक मुझे बात याद आएगी रहमुल्लाह अलैह, ये मुगलिया दौर में अल्लाह पाक ने इनका वजूद इस कायनात को दिखाया। मुजद्दद हैं ये, तजदीद करने वाले दीन की। जब अकबर आजम के हाथों दीन जो है ना वो बिल्कुल अपनी शक्ल मिटा रहा था, तो उस वक्त फिर जहांगीर की मावनत में अल्लाह पाक ने इनको भेजा, और जहांगीर ने फिर वो सारी तब्दीलियां की, जो जो कानून अकबर आजम ने बनाए थे उसे चेंज किए। वो फरमाते हैं कि नफली इबादत का सवाब फर्ज इबादतों के उश्र अशीर के बराबर भी नहीं है। उश्र अशीर, छोटा सा उसका जर्रा भी नहीं है। और फराइज की जो अंजाम दही है ना, वो इंसान को वलायत के दर्जों पे लेके जाती है। अगर बंदा नफली बातों पे तवज्जो देता रहे तो फिर तो ना वो कभी अल्लाह का दोस्तों में शामिल हो सकता है, क्योंकि फर्ज फर्ज उसकी तरफ ध्यान, उसकी तरफ ध्यान देना है। और सबसे पहला सवाल ही रोजे क़यामत, जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा ना सबसे पहले, वो नमाज है। और नमाज ही छोड़ दिया हमने। और हदीस में कि अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो सुरखरू और कामयाब हो गया। तो जिस चीज पे हमारी कामयाबी की बुनियाद है, हमारे सुरखरू होने, फाते होने की बुनियाद है, उस दिन जब नामा मालदाएं हाथ में आके पड़ेगा ना, तो बंदा कहेगा हाँ बकराओ किताब, मेरी किताब देखो देखो देखो, हाँ देखो, नारे लगाएगा बंदा कि देखो देखो मेरी किताब देखो। वो किसके हाथ में आएगा, वो फतह किसको मिलेगी, जो नमाज दुरुस्त होगी जिसकी, वो कामयाब होगा। और अगर नमाज में कमी और बिगाड़ हुआ तो हदीस मुबारका में वो नामुराद नुकसान उठाने वाला होगा। अगर कुछ फर्ज हमारे अधूरे रह गए, ये नहीं कि छोड़ दिए, कज़ा है तो पढ़नी है, उसकी अदा करनी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमियां रह जाती हैं, नमाज बेध्यान हो गई, कभी सजदा हमें याद ना रहा, कुछ हो गया, बूढ़ा है बंदा, बीमार है, कुछ खुदा न खास्ता बेध्यान नमाज है, तो हदीस मुबारका में है कि फिर उसके फराइज में अगर कमी होगी तो फिर अल्लाह इज़्ज़तजलाल फरमाएगा उन्जुरु हल अब्दी, कि देखो देखो मेरे बंदे में कोई के पास कुछ क्या है, नफली इबादत है, कोई फालतू इबादत है, फिर उसकी तकमील की जाएगी। लेकिन ये नहीं कि नफल ही नफल हो, फर्ज की पूछ और उसमें कमी पे नफल से उसकी कमी पूरी की जाएगी, और फिर उसका हिसाब किताब बराबर होगा। और लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे ये हो रहे हैं, अब्बे बिगड़ रहे हैं, बच्चे ही नहीं अम्मा बिगड़ रही हैं, क्या क्या नहीं सुनने को मिलता। अल्लाह पाक हमारे मुआशरे पर रहम करे, जबकि नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है। सूरत अनकबूत 45 अगर आप आयत पढ़े, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर,
برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے. یہ بے حیائیوں نے ہمارے گھر میں ڈیرے کیوں ڈال لی ہیں؟ نمازیں نکلی ہیں. اماں نے سوچا کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے میں 1000 دفعہ کلمہ بھی پڑھ لوں اور ڈرامہ بھی انجوائے کر لوں. تو پھر کہا کہ ہمارے گھر تو بڑا ذکر اذکار ہوتا ہے، نہ نمازوں کا ہوش ہے. تو بے حیائیاں تو آنی ہیں. اور بے حیائی کا منبع وہ 52-60 انچز کا جو دیوار پہ لگا ہوا ہے، اور اس کی بو تو پھیلنی ہے. پھر ہمیں کیسے ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں نور آئے؟ فحاشی، بے لباسی، عریانی، بد کلامی، گالی گلوچ، لڑائیاں، خاندان میں جھگڑے، والدین کی نافرمانیاں، رشوت، رزق حرام، شراب، زنا، سود، نعوذ باللہ، کیا کچھ نہیں ہے گھروں میں. کیونکہ ہم نے نماز سیدھی نہیں کی. ہم نے فرض 5 نماز ان کے وقت پہ نہیں پڑھی. کیونکہ نماز تو جب آپ پراپر ریگولر باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کیونکہ سورۃ ہود میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ نیکیاں سیئات کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی برائیاں، اگر خدا نخواستہ بیچ میں چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم نے ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم نے اس کی پابندی کی ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ مٹا دیں گے. اب اس کی رحمت ہو جائے گی. اور اگر ہم جنت چاہتے ہیں، ہمارے وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے 1.25 دفعہ پڑھا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنتی، اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے. ساری ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا فرشتے اہل دوزخ سے کیا پوچھیں گے؟ سورۃ مدثر آپ پڑھتے ہیں نا کہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ تو بندہ کیا جواب دے گا؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. جنت لینی ہے تو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دوزخ میں جھونک دے گا. اور بے نمازی کا حشر تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرعون، حامان اور قارون جیسے ڈکٹیٹروں کے ساتھ ہوگا. لیکن جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے تو نور ہی نور ہے، روشنی بنے گی، دلیل بنے گی، اس کے لیے نجات بنے گی نماز. تو ہم نماز کو چھوڑ کے ہم یہ سمجھ رہے ہماری دنیا سنور جائے. نہ دنیا سنورنی ہے، نہ آخرت پانی ہے. نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کو اگر دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، آگے بھیجیں گے، تو یہ ہمارے لیے فلاح ہوگی. اور یہاں کے لیے بھی ہماری زندگیوں کو، ہماری اس زندگی کو نور و نور کرے گی، ہماری قبر کو نور و نور کرے گی. کیونکہ اس دن جو نماز پڑھنے والے ہیں، سورۃ بقرہ میں ہے نا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، بے فکرے پھر رہے ہوں گے. جبکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے. میدان حشر میں یہ عالم ہوگا کہ بندہ اپنا ہاتھ کھا لے گا، کاٹ کھائے گا خوف سے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا خوف اس پہ طاری ہو. یہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، سورۃ بقرہ میں کیا ہے؟ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر، بے خوف، بے فکر ہونے، بے خوف ہونس. سبحان اللہ. ایسے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، یہاں کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. جس دنیا میں ہمیں ڈر لگا رہتا ہے نا معاشی بدحالی کا، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں وباؤں سے، بیماریوں سے، مالی تنگیوں سے، لے آف ہونے سے، ہر وقت ایک خوف چڑھا رہتا ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا. یہاں بھی بے فکری دے گا وہ میرا رب، جو روز حشر جیسی تلخیوں میں، خوف میں بندے کو پرسکون رکھے گا، وہ یہاں بھی پرسکون رکھے گا. اور یاد رکھیں سورۃ مریم میں ہے نا کہ جو قومیں جنہوں نے نماز ضائع کی ہے، اللہ نے ان سے حکومت چھین لی ہے. بنی اسرائیل کو معذور کر دیا، اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی تھی، اپنی خواہشوں کے پیرو بن گئے تھے. کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں؟ ہمیں کیوں بھاری لگتا ہے نماز پڑھنا؟ ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے اللہ کے سامنے جھکنا؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے. کیونکہ جب مؤذن کی آواز سنے تو بندے کو، مومن کو تو ایسے لگنا چاہیے جیسے قیامت کا منظر ہے. قیامت کے دن میرا رب بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے اٹھو، اور لوگ دوڑتے اس کی طرف جائیں گے. تو اس کی تعمیل میں جیسے اٹھ کھڑے ہوں گے نا، ایسے اس وقت کمر باندھ لینی چاہیے. نماز کا ٹائم ہو تو بندہ روز قیامت کی ندا سمجھے یہ اذان، اور دوڑے اپنے رب کی طرف کمر کس کے. اور جب قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو لگے کہ جیسے میرے چہرے سے ساری جہالت کے پردے ہٹ کے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف میرا رخ ہو گیا ہے.
کیونکہ آپ اللہ کی طرف متوجہ کب ہوتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، جب دنیا کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، جب پیچھا کر دیتے ہیں دنیا کی طرف تو رب کی طرف منہ کرتے ہیں. تو دنیا اگر دل سے نہیں نکلی تو پھر ہمارے لیے فلاح کہاں سے آئے گی؟ میں تو تڑپ اٹھی کہ نماز نہیں ہے اور ذکر پہ ذکر کیا جا رہا ہے اور بڑے فخر سے جی بڑا ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، جبکہ نماز ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ وقت گزر گیا، اذان ہو گیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے دیر سے پڑھیں گے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، گپیں ماری جا رہی ہیں، فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وقت پہ نماز پڑھنا سب سے زیادہ. اور جس نے نماز چھوڑی حدیث مبارکہ میں اس کو کوئی دین ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کا یہ ستون ہے نا، دین کی گرا دی. کون سا دین؟ چھوٹے بچوں کو مائیں کہتی ہے ابھی بہت چھوٹے ہیں، یعنی سال کا بچہ ہے، اس کے پاس ڈیوائسز ہیں، اس کے فون اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اسے چپ کرانے کے لیے، اور وہ سال کا بچہ سکرول کر کے میں نے خود دیکھا وہ انسٹاگرام فیس بک سب کو پکچرز گیلری سارے کہیں جا رہا ہے. سال کا بچہ، کیونکہ اس کو پیدا ہوتے ہی جو فون پکڑا دیا گیا ہے. اور حدیث مبارکہ میں جب 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھاؤ، اور 10 کا ہو جائے تو سختی سے مار کے نماز پڑھاؤ. پھر جب گھٹی میں اس طرح نماز پڑھ جائے گی تو کیسے چھوڑیں گے ہم نماز؟ یہ بچپن سے 55 تک پھر یہ ساتھ رہے گی، آخری عمل بھی یہی ہوگا. اور حدیث مبارکہ میں وہ بھی تو ہے نا کہ جیسے خزاں میں ٹہنی سے پتے جھاڑتے ہیں، ہم پکڑ کے ہلاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ جھاڑ جاتے ہیں. تو ہمیں کیوں نہیں اس طرف دھیان آتا؟ آج کے بعد ہم سب اپنے فرائض کی پوری لسٹ بنائیں. فرضی عبادت، جب بھی کوئی نفلی عبادت کرنے لگے پہلے فرض پہ دھیان دیں کہ کیا فرائض ہم نے پورے کر لی ہیں. ابھی پچھلے دنوں افغانستان میں ظاہر ہے اللہ پاک ہمارے وہاں کے بہن بھائیوں پہ رحم کرے، ان پہ آسانیاں پیدا کرے. بہت وہاں پہ غربت کا عالم ہے، تو کچھ ہم بھجوا رہے تھے وہاں پہ. تو مجھے ایک خاتون کا میسج آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ قرآن کلاس میں ہماری استاد جو ہیں وہ کر رہی تھی، فنڈز لے رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نا بھیج رہی ہوں صدقات. میں نے کہا کیا آپ نے زکات دی ہوئی ہے؟ کہتی اس کا تو مجھے پتا نہیں، میرے ہسبینڈ کو ہی پتا ہوگا، لیکن میں صدقہ. میں نے کہا آپ صدقہ کیوں دے رہی ہیں جبکہ یہ آپ کے ہسبینڈ کی کمائی ہے؟ آپ ہر دفعہ زکات کی نیت کیوں نہیں کر لیتی کہ اگر زکات پوری نہیں دی ہوئی اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس زیور بھی ہے تو آپ سے پہلے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ راہوں کو کھولتا ہے، لیکن زکات فرائض پہلے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد نوافل کی طرف آنا ہے. اگر فرائض پورے نہیں ہیں اور آپ صدقات کر رہی ہیں، نہیں، آپ عمروں پہ بار بار جا رہی ہیں، سال میں 3 عمرے کر رہی ہیں کہ جی سردیوں میں ہوتے ہیں اس لیے آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن حج فرض آپ نے کیا ہوا نہیں ہے. حج پہلے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس گھر جانے کی استطاعت موجود ہے نا، تو آپ جا رہی ہیں نا بار بار، تو حج کے لیے کوشش کریں، حج کی نیت کریں، پہلے فرائض پورے کریں. اور ابو داؤد کی ایک جو روایت ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کہ جو مسلمان جہنم میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے الیاذ باللہ، اللہ تعالی کے حکم سے سارے بدن کو آگ کھائے گی سوائے ان اعضاء سے جنہوں نے سجدے کیے ہوں گے. دوزخ کی آگ کا نماز والے اعضاء کو چھونے کو اللہ منع فرما دے گی کہ میرے بندے نے پیشانی سے سجدہ کیا تھا، رکوع کیا تھا، ان حصوں پہ آگ نہ چھوئے. کیا شان ہے نماز کی. اور اللہ پاک کو تو یہ حالت بندے کی اتنی پسند ہے کہ طبرانی شریف میں آیا کہ جب بندہ سجدہ اسے کرتا ہے نا اور ناک منہ خاک پہ رگڑتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کی یہ حالت بڑی پسند ہے. اور بندہ فرض نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ پاک حدیث مبارکہ میں ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ اس کے لیے ایسا اجر لکھ دیا جاتا ہے جیسا حج کرنے والے کا احرام میں جو اجر لکھا جاتا ہے وہ نماز کے لیے نکلنے والے کا اجر ہے. اور ہمیں لغویات کی پڑی ہوئی ہے.
اور ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم کوئی غلط بات نہ کریں, کوئی غیبت, کوئی ہمیں جو ہوتا ہے نماز کا سلام پھیرا, فون ملایا, سہیلیوں کے ساتھ گپے ماری ہیں, جھوٹ, بیچ میں غیبتیں سنی جا رہی ہیں, بے دھیانی میں فضول باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کرنا. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان دھیان رکھنا ہے کہ کوئی لغو بات ہم سے نہ ہو, کوئی سوشل میڈیا سے ہماری آنکھ کچھ نہ دیکھے, ہمارا ہاتھ کچھ نہ, کوئی کی ہم ایسی نہ دبائیں, کسی ایسی سائٹ پہ ہم نہ جائیں. تو اس پہ اگر بندہ لغویات سے باز رہا تو اللہ پاک اسے علیین میں لکھ دیں گے, درجہ قبولیت میں لکھ لیں گے. ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے, جس نے وضو کیا جیسا کہ حکم ہے, پراپر وضو کیا, نماز پڑھی جیسی کہ نماز پڑھنی چاہیے, تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایسا عمل, یہ تو نماز تو اس میں اعظم ہے, ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے. اور ہم کن چیزوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ہم وظیفے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ہم 1.25 لاکھ کی تسبیحاں کر رہے ہیں, ہم نے 2,000 5,000 کی لمبی تسبیحاں بنا کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں, اور نماز کی ہمیں فکر نہیں ہے. جبکہ حدیث مبارکہ میں ہر چیز کی, ہر شے کی ایک علامت ہے, اور ایمان کی علامت نماز ہے. نماز سے پہچان ہوگی کہ یہ مومن ہے اور یہ مشرک ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں, اگر وقت میں نماز قائم رکھے بندہ, تو میرے بندے کا مجھ پہ ذمہ ہے کہ میں اس پہ کرم کروں اور اسے عذاب نہ دوں, اور اسے بے حساب جنت میں داخل کر دوں. یہ حاکم میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے, جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے, جتنی دیر وہ بیٹھا رہے اس کا وضو خراب نہ ہو اور وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو, وہاں ہی بیٹھا رہے, فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرشتے ہمارے لیے معافی مانگے اللہ سے, ہمارے بیہاف پہ توبہ کریں. اور وہ کون سی توبہ کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے, اللہم اغفر لہ, اللہ اسے بخش دے, اللہم ارحمہ, اللہ اس پہ رحم کر, اللہم تب علیہ, اس پہ توجہ کرے میرے مالک. ہم کون سے وظیفوں میں سے توجہات ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کون سی تسبیحات اور اذکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جبکہ ہم نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اور فرشتے ہمارے لیے کہہ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دے, اس پہ رحم کر دے, اس پہ توجہ فرما, اس کے دکھ درد مٹا دے. وہ کون سے دکھ رہے ہیں جو ہمارے نماز سے دور نہیں ہو سکتے؟ ہاں, آپ فرض نماز پڑھ رہی ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ وظائف پڑھیں, آپ درود شریف پڑھیں, آپ 1.25 لاکھ کیا 1.25 کروڑ پڑھیں, لیکن پہلے فرض نمازیں. حدیث مبارکہ میں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. پھر کیسے ہمارے دکھ دور نہیں ہوں گے؟ اللہ پاک نے ہمارا ذمہ اٹھا لیا, اس بندی نے صبح کی نماز پڑھی ہے, اب پورا دن میری ذمہ داری ہے, میں اس کے دکھ دور کروں گا, اس کی رکاوٹیں ہٹاؤں گا, اسے شیطان سے بچاؤں گا, اس کی نسلوں کی حفاظت فرماؤں گا, اس کی غیبی مدد ہوگی. اور دوسری روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ کا ذمہ نہ توڑو, جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈالیں گے. کہ آپ اللہ کو یہ ذمہ کیوں نہیں دیتے اپنی نمازیں وقت میں پڑھ کے؟ اور اگر ہم صبح دنیا داری کے لیے بھاگنے لگیں گے تو پھر وہی حضرت سلیمان فارسی والی ابن ماجہ میں جو حدیث ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا, اور جو صبح بازار کو گیا, یعنی جس نے صبح اٹھ کے کاروبار کو سوچا, نماز چھوڑ دی, میں جاب سے لیٹ ہو رہا ہوں, سنو ہے, مجھے گاڑی گرم کرنی ہے, مجھے ناشتے کرنے ہیں, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے ٹیم ہارٹن پہ اتنی لمبی لائن ہوگی کافی کے لیے, تو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں. تو جو بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ایمان کے جھنڈے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور اپنی نمازوں کی, یوزلی یہ کہا جاتا ہے ہاں ساری پڑھ لیتے ہیں, عشاء کی نماز, خدا کا خوف کریں. رات اور دن کے جو فرشتے ہیں نا, وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتی ہیں, ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور ان کی ڈیوٹیز کی ہوتی ہے, اور اس دوران ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے, یعنی اس کی نیند میں سے چین اٹھا لیا جاتا ہے. اور صحیحین میں ایک حدیث مبارکہ ہے, جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و عیال مارے گئے جاتے رہے. اسے اتنا صدمہ کرنا چاہیے جتنا بچے کی, میاں کی, بیوی کی وفات پہ صدمہ ہوتا ہے نا, اتنا صدمہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ صحیحین میں ہے, جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال سب جاتے رہے, ڈوب گئی لٹیا. تو اتنا اس سے صدمہ ہو, کیا ہمیں اتنا صدمہ ہوتا ہے؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے, جس نے قصدن جان بوجھ کے, یعنی نماز کا ٹائم ہے اور بندہ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے,
جس نے قصد یا اس وقت بازار جا رہے ہیں ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ وہاں جا رہے ہیں, جس نے قصدن نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. کس نے نماز چھوڑی ہے نام وہاں پرنٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخی ہے. یہ حدیث مبارکہ میں ہے. اللہ پاک ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے اور فرائض کی پابندی کا عادی بنائے, اور کبھی بھی اس میں نیگلیجنس کی کسی کو ہمت اور جرت نہ ہو کہ ہماری فرض نماز قضا ہو جائے. کیوں قضا ہو جائے؟ نہیں, ہم نے وقت پہ انشاءاللہ پڑھنی ہے اور حفاظت کرنی ہے. ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا ہے, ساری نفلی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا ہے, پہلے نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ نماز ہماری پریورٹی ہوگی, دنیا بھی سکھی آخرت بھی سکھی. اللہ پاک میرے سمیت نسلوں سمیت امت سمیت ہم سب کو نماز کو وقت پہ اور صحیح اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذی القوۃ المتین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ہے میرے کریم مالک, ہے میرے سونے آقا, تیرے سامنے تیرے عاجز دنیا میں انتہائی الجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کریم ہمیں دنیا نے اتنا گھیر لیا چاروں طرف سے کہ اللہ کریم ہم اپنے فرائض سے غافل ہو گئے. ہم اقبال جرم کرتے ہیں تو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اور آج سے ہم وعدہ کرتی ہیں کہ اللہ کریم ہم پوری توجہ خشوع کے ساتھ اپنی نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ اول وقت میں ادا کریں گی, اور اللہ کریم خود کو تیرے ذمے دے دیں گی. جب تو ہماری ذمہ داری اٹھا لے گا تو میرے کریم مالک تو خزانوں کا مالک ہے, تیرے پاس تو ساری نعمتیں ہیں. پھر ہمیں کسی جادو جنات کا, کسی نظر بد کا, کسی بچوں کے رشتوں کا, بے اولادیوں کا, جھگڑوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا, بیماریوں وباؤں کا کوئی خوف نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا ذمہ تو نے لے لیا ہے. اور تو ارحم الراحمین, تو احکم الحاکمین. یا میرے کریم مالک جب تو ہمارا ذمہ لے جائے گا تو ہمیں کیا پریشانی ہے. اللہ سونے ہم نماز پڑھ کے تیرے ذمے میں آ جائیں گے, تیری ذمہ داری میں خود کو دے دیں گے, اور ہمیں اس توکل اور اس یقین پہ تو عطا فرمائے گا کہ جیسا ہم نے حدیث میں سنا ہے تو ویسا ہی معاملہ فرمائے گا, کیونکہ تو سچا, تیرا حبیب سچا, اور اللہ کریم وحی کا سارا نور سچا, قرآن سچا. اے سچوں کے سچے, اے سچائی تیرے در سے نکلی ہے میرے مالک. تو اپنے اس وعدے کو امت کے ساتھ نبھا اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ کریم ہم سب میں سے جس کے جو دکھ ہیں, ہمارے بہت پیارے بہت تکلیفوں بیماریوں میں ہیں, اللہ کریم انہیں کامل جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما دے. اللہ کریم ہمارے بہت سے ساتھی کمر درد, بخار, کھانسی, نزلہ, اللہ کریم تو اعضاء کو سلامت رکھنے والا ہے. اللہ کریم ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, ہر ایک کو صحت سلامتی عافیت برکت عطا فرما, جسم روح میں نور عطا فرما. اے میرے کریم مالک بہت سے بچوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں, رشتے پروسیس میں, اللہ کریم ان میں خیریں ڈال. اللہ کریم جن بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہے ان کے لیے غیب سے اللہ کریم مدد فرما, اور بہترین زوجین کو متوجہ فرما, اور اللہ کریم بہترین سسرال بچوں کو نصیب ہو, نیک والے فیملیز میں بچے جائیں. اللہ کریم بہت سے ہمارے بچے راہ بھول گئے ہیں, گم کردہ راہوں کے اللہ کریم مسافر بن گئے ہیں. میرے کریم مالک تیرے پاس ہدایت, تیرے پاس نور, تیرے پاس روشنیاں, تو اپنے نور کو ان پہ تمام کر اور ان کی رہنمائی فرما, اور انہیں اللہ کریم صراط مستقیم کی طرف متوجہ فرما. اللہ کریم انہیں صراط مستقیم کی طرف متوجہ فرما. اللہ کریم ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں, ساری بھلائیاں, ساری عافیتیں مانگتے ہیں. ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے, راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.